اقرار ناول لاسٹ پارٹ بہت ہی ایموشنل اور رومانٹک ہونے جا رہا ہے۔ ناظرین اپنے کومنٹس اور لائک کا ضرور اظہار کریں تاکہ ہماری حوصلہ افزائی ہو سکے، اور چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں۔ وہ دیکھ کر عمیر مجھے نہیں پتا ہادی نے عمیر کو سمجھانے کی کوشش کی، مگر عمیر اب کچھ سمجھنے والا نہیں تھا۔ ڈور بیل بجی تو فوزیہ دروازہ کھولنے گئی، سامنے عمیر کھڑا تھا۔ عمیر بھائی کو کوئی کام تھا کیا؟ ہادی آفس تو گئے ہیں۔ فوزیہ گھبرا گئی۔ میں اپنی بیوی کو لینے آیا ہوں ماہم ماہم۔ عمیر ماہم کو آواز دینے لگا۔ بھائی ماہم ماہم یہاں نہیں، فوزیہ نے ڈرتے ہوئے کہا۔ اچانک ہی ایک کمرے سے بچی کی رونے کی آوازیں آنے لگیں۔ عمیر تیزی سے دروازے کی طرف بڑا، غصے سے لات مار کر دروازہ کھولا۔ سامنے ہی ڈری سہمی ماہم بچی کو سینے سے لگائے کھڑی تھی۔ اتنے میں ہادی اندر آیا اور عمیر کو سمجھانے لگا، یار عمیر میری بات سن، ہم آرام سے بیٹھ کر۔ ہادی عمیر کو کول ڈاؤن کرنے کی کوشش کرنے لگا۔ جسٹ شٹ اپ، تو میرا دوست ہے، یہ تھی تیری دوستی، تو جانتا تھا نا میری حالت، پھر بھی تو نے۔ عمیر ہادی کی طرف دیکھ کر غصے سے کہا، عمیر پلیز میں تجھے بتانا۔ ہادی بے بسی سے بولا، اور جسٹ شٹ اپ۔ عمیر کو شدید غصہ آ رہا تھا، اس کو سب دھوکے کے باز لگ رہے تھے، اور تم؟ عمیر ماہم کی طرف غصے سے دیکھ کر بولا۔ ماہم مزید سہم گئی۔ کیا کہا تھا میں تم سے؟ کوئی چالاکی مت کرنا کہا تھا کہ نہیں؟ بولو۔ عمیر ماہم کی طرف قدم بڑھانے لگا۔ نہ عمیر میں ماہم بری طرح ڈر گئی تھی، وہ جانتی تھی کہ اب عمیر کچھ نہیں سنے گا۔ عمیر ماہم کی طرف مزید بڑھا، نہیں رہنا چاہتی نا میرے ساتھ؟ نہیں رہنا؟ بولو۔ عمیر چلایا اور زوردار اس کے اوپر چلاتا رہا، میں وہ عمیر میں وہ۔ ماہم کی سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کہ کیا وہ لگا رکھی ہے۔ گھر چلو ابھی۔ عمیر اس وقت شدید غصے میں تھا، جس کو وہ روز یاد کرتا تھا، جس کے لیے وہ تڑپ رہا، وہ روتا رہا۔ وہ اتنے مزے سے اس کے دوست کے گھر میں رہ رہی تھی، یہ بات اس کو مزید تپا رہی تھی۔ میں کہاں گھر چلوں؟ چلو بھی، عمیر چلایا۔ ماہم مزید سہم گئی، مگر ٹس سے مس نہیں ہوئی۔ عمیر بھائی ہم بیٹھ کر آرام سے بات کرتے ہیں، یہ کوئی طریقہ نہیں اپنی بیوی سے بات کرنے کا۔ فوزیہ نے عمیر کو سمجھانے کی کوشش کی۔ واہ بھابی، جو میں کر رہا ہوں وہ صحیح نہیں۔ کسی کی بیوی بیٹی کو ایک ہفتے تک گھر میں چھپا کر رکھنا، کسی کی بیوی کو بھڑکانا، اس کے شوہر کے خلاف بدگمان کرنا، وہ سب صحیح ہے۔ عمیر کچھ سننے کے موڈ میں نہیں تھا۔ عمیر دیکھ یار، ہم نے بھابی کو نہیں۔ ہادی نے کچھ کہنا چاہا، مگر عمیر نے ہاتھ سے اشارہ سے اسے منع کر دیا۔ بس ہادی، بس، ایک اور لفظ نہیں، اور تم لوگوں نے تو سیدھا کیس کروں گا میں تم لوگوں کو۔ میری بیوی اور بیٹی کو مجھ سے چھپا کر رکھا، دیکھنا تم۔ عمیر نے انگلی اٹھا کر ہادی کو وارن کیا۔ فوزیہ صوفے پر سر پکڑے بیٹھی تھی۔ لاسٹ ٹائم پوچھ رہا ہوں، گھر چلو گی یا نہیں؟ عمیر نے ماہم کو بازو سے پکڑ کر پوچھا۔ نہیں ماہم نے ڈرتے ڈرتے کہا۔ اوکے فائن۔ عمیر نے پلک جھپکتے ہی ماہم سے بچی لے لی۔ نہیں عمیر، میری بیٹی دے دو۔ عمیر مت کرو ایسے، ماہم رونے لگی۔ تمہاری بیٹی کو لے جا رہا ہوں، ملنے کا شوق ہوا تو گھر آ جانا، یاد رکھنا تمہاری بیٹی میرے پاس ہے۔ عمیر نے لفظ تمہاری بیٹی کو چبا کر بولا اور باہر جانے لگا۔ نہیں عمیر پلیز، عمیر پلیز میری بات سنو۔ نہیں۔ ماہم گڑ گڑاتی ہوئی عمیر کے پیچھے بھاگی۔ عمیر بچی کو لے کر گاڑی میں بیٹھا۔ چلو ڈرائیور، عمیر نے گاڑی میں بیٹھتے ہوئے کہا۔ ڈرائیور نے گاڑی سٹارٹ کی۔ ماہم گاڑی تک پہنچی اور گاڑی کو روکنے کی کوشش کی۔ نہیں عمیر پلیز، میری بیٹی ابھی بہت چھوٹی ہے، وہ نہیں رہ سکتی میرے بغیر، پلیز اسے مجھے دے دو۔ عمیر پلیز۔ ماہم نے تڑپ کر عمیر کی منتیں کی۔ عمیر نے ایک نظر ماہم پر ڈالی۔ دل چاہا کہ وہ ماہم کے سامنے سرنڈر کر دے، مگر اسے کچھ نہیں کر پا رہا تھا۔ ماہم کو گھر بلانا تھا، سو اس نے دل کو سمجھایا۔ چلو ڈرائیور، عمیر نے سختی سے کہا کہ ڈرائیور نے گاڑی چلا دی۔ نہیں عمیر، نہیں عمیر میری بچی دے دو پلیز عمیر۔ ماہم کی چیخیں عمیر کی دور تک سنائی دیں۔ عمیر نے آنکھوں میں آنسوؤں کو مشکل سے ضبط کیا۔ آئی ایم سوری ماہم، مگر تمہیں واپس لانے کے لیے کوئی اور آپشن نہیں تھا۔ عمیر نے سوچا اور مسکرا کر بیٹی کو چوم لیا۔ فوزیہ پلیز مجھے میری بچی لا دو پلیز، وہ مار دے گا، اسے مار دے گا۔ ماہم نے چیخ کر آسمان سر پر اٹھا لیا تھا۔ کچھ نہیں ہوگا بھابی، میرا یقین کریں، ہادی نے کہا، مگر ماہم کی چیخ و پکار کم نہیں ہو رہی تھی۔ عمیر کو گھر میں پہنچے 5 منٹ نہیں ہوئے تھے کہ ڈور بیل بجی۔ عمیر اطمینان سے چلتا ہوا آیا اور دروازہ کا توقع کے عین مطابق سامنے ماہم کھڑی تھی۔
جی فرمائیے، عمیر نے اطمینان سے پوچھا۔ وہ میری بیٹی کہاں ہے؟ ماہم نے بے چینی سے پوچھا۔ تمہاری بیٹی اس کمرے میں ہے، عمیر نے اپنے بیڈ روم کی طرف اشارہ کیا۔ ماہم دوڑ کر کمرے تک گئی مگر اندر جانے کی ہمت نہ ہوئی۔ ماہم کو یاد تھا کہ اس گھر میں صرف اسٹور روم میں رہنا تھا، عمیر کے بیڈ روم میں جانے کی اجازت نہیں تھی اسے۔ عمیر جانتا تھا کہ ماہم ڈر رہی ہے مگر آپ پلیز میری بیٹی کو باہر لے آئیں۔ ماہم نے التجا کی۔ کیوں نوکر ہوں تمہارا؟ عمیر نے مسکراہٹ دباتے ہوئے کہا۔ بچی نے رونا شروع کر دیا۔ عمیر پلیز میری بچی کو دے دیں، عمیر وہ رو رہی ہے پلیز، ماہم نے بے بسی سے کہا۔ تو عمیر نے انجان بنتے ہوئے کہا۔ ماہم نے ایک نظر عمیر کو دیکھا اور دوڑ کر اندر جا کر بچی کو اٹھا لیا۔ عمیر کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ ماہم نے اپنی روتی بچی کو چپ کرانے کی کوشش کی۔ ماہم بچی کو لے کر جانے لگی۔ عمیر راستے میں آ گیا۔ کہاں لے جا رہی ہو اپنی بیٹی کو؟ عمیر نے پوچھا۔ پلیز ہٹ جائیں، پلیز مجھے جانے دیں۔ ماہم ابھی ڈری ہوئی تھی۔ اور تو جاؤ نا، کس نے روکا ہے؟ مگر بچی کے فیصلے کو کوٹ کرے گا کہ کس کے پاس رہنا ہے، تو جب تک بچی میرے پاس رہے گی تم جا سکتی ہو، عمیر نے اطمینان سے کہا۔ وہ جانتا تھا کہ ماہم کبھی بھی بچی کو نہیں چھوڑ سکتی۔ وہ یہی چاہتا تھا کہ اب ماہم کہیں نہ جائے تو بیڈ پر بیٹھ سکتی ہو، یہ کاٹے گا نہیں تمہیں، عمیر نے ہنستے ہوئے کہا۔ ماہم نے عمیر کو حیران ہو کر دیکھا۔ وہ اس سے دوستانہ لہجے میں بات کر رہا تھا۔ رات کے 8 بجے عمیر نے کھانا آرڈر کروایا۔ ماہم آؤ کھانا کھائیں، عمیر بولا۔ اور نہ مجھے بھوک نہیں، ماہم نے کہا۔ ضد مت کرو ماہم، پلیز تھوڑا سا کھا لو، عمیر نے کہا۔ نہ پلیز مجھے جانے دو۔ ماہم کو عمیر کی نرمی کوئی چال لگ رہی تھی۔ تم کھاؤ گی یا نہیں؟ عمیر نے غصے سے ٹیبل پر ہاتھ مارا۔ ماہم ڈر کے مارے اٹھی اور روتے روتے کھانا کھانے لگی۔ رات کے 10 بج رہے تھے، بچی سو چکی تھی۔ ماہم سوچ رہی تھی کہ کیا کرے، اتنے میں عمیر کمرے میں داخل ہوا۔ ماہم چلو، عمیر نے آتے ہی کہا۔ کہاں؟ ماہم نے گھبراتے ہوئے کہا۔ اسٹور روم میں، عمیر نے اطمینان سے کہا۔ کیوں؟ ماہم نے ڈرتے ڈرتے پوچھا۔ کچھ نہیں، کچھ پرانے حساب اتارنے ہیں، عمیر نے کہا اور ساتھ ہی ماہم کو کھینچتے ہوئے اسٹور روم میں لے گیا۔ ماہم نے نظریں اٹھا کر دیکھا تو کام کر رہ گئی۔ عمیر کے ہاتھ میں بیلٹ تھی۔ اور نہ عمیر پلیز میری بات سنو، میں فوزیہ کے گھر آئندہ نہیں جاؤں گی، پلیز مجھے مت مارو۔ عمیر نہیں مارنا مجھے پلیز، ماہم چلائی۔ مگر عمیر اطمینان سے کھڑا ماہم کو دیکھ رہا تھا، اس کے ہاتھ میں بیلٹ موجود تھا۔ ماہم جانتی تھی کہ اب اسے کوئی نہیں بچا سکتا تھا، اس لیے ماہم نے نظر اٹھا کر دیکھا۔ تم کام کر رہ گئی، اس کے ہاتھ میں بیلٹ تھی اور اب وہ جانتی تھی کہ اس کی بہت بری طرح سے نہیں عمیر پلیز میری بات سنو، میں فوزیہ کے گھر آئندہ کبھی بھی نہیں جاؤں گی، پلیز مجھے مت مارنا، پلیز پلیز پلیز۔ عمیر نہیں مارنا مجھے پلیز، ماہم چلائی اور وہ زور سے چلاتی رہی مگر عمیر اطمینان سے کھڑا تھا، ماہم کو دیکھ رہا تھا اور اس کے ہاتھ میں بیلٹ موجود تھا اور وہ بہت ہی گھبرا رہی تھی۔ ماہم جانتی تھی کہ اب اسے کوئی نہیں بچا سکتا اور کوئی بھی نہیں ایسا تھا جس کو وہ اپنی مدد کے لیے بلائے۔ اس سے پہلے کہ عمیر کچھ کہتا، عمیر کا موبائل بجا۔ ہادی کے نمبر سے فون آ رہا تھا۔ عمیر کو غصہ آنے لگا، اس نے کال کاٹ دی مگر پھر بھی کال آ رہی تھی ہادی کی۔ لو تمہارے رشتہ داروں کا فون ہے، بات کرو، عمیر نے ماہم کو فون پکڑاتے ہوئے کہا۔ ماہم نے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے فون پکڑا اور وہ ہیلو ماہم نے ڈرتے ڈرتے کہا۔ اس کی نظریں ابھی بھی عمیر کے ہاتھ میں موجود بیلٹ پر تھیں۔ ماہم، ہادی کی طبیعت بہت خراب ہے، وہ مجھ سے ناراض ہے کہ میری وجہ سے عمیر بھائی ان سے ناراض ہوئے، وہ نہ کچھ کھا رہے ہیں نہ میڈیسن لے رہے ہیں، تم لوگ آ جاؤ پلیز۔ فوزیہ بہت رو رہی تھی۔ اب ماہم اسے کیا بتاتی کہ وہ اس وقت کتنی مصیبت میں ہے۔ ماہم کا دل چاہا کہ فوزیہ کو کہے کہ وہ آ کر اس ظالم انسان سے اسے بچا لے۔ اس سے پہلے کہ ماہم کچھ بولتی، عمیر نے اس کے ہاتھ سے موبائل لے کر کان سے لگایا اور وہ فوزیہ رو رہی تھی اور بہت زور سے رو رہی تھی۔ جی بھابی، میں بس ابھی آ رہا ہوں، آپ پریشان مت ہوں۔ عمیر تیزی سے نکلا اور گاڑی نکالی۔ ہادی بس کرنا یار، چل اٹھ کھانا کھا لے۔ عمیر ہادی کو منا رہا تھا کیونکہ وہ بہت ہی پکے دوست تھے۔ ہادی اس وقت تیز بخار میں پھنک رہا تھا
تو ناراض ہے نا مجھ سے؟ یقین کرو ہم نے ماہم بھابھی کو نہیں، صرف ہادی نے کچھ کہنا چاہا اور اس کے بعد ہی میں تجھ سے ناراض کیسے رہ سکتا ہوں؟ تو میرا دوست نہیں، بھائی ہے میرا، اب اٹھ کھانا کھا لے، معاف کر دے مجھے ورنہ تو پیٹے گا مجھ سے، عمیر نے کہا۔ عمیر نے ہادی کو کھانا کھلایا اور دوائی کھلائی۔ اس کے بعد وہ باتیں کرنے لگے اور جب تک وہ اس کی طبیعت سیٹ نہیں ہوئی وہ اسی کے پاس۔ ماہم تیزی سے اسٹور روم سے نکلی، اس نے بچی کو اٹھایا اور گیٹ کی طرف بڑھی۔ عمیر جانتا تھا کہ ماہم ضرور بھاگنے کی کوشش کرے گی، اس لیے وہ گیٹ کو باہر سے لاک کر گیا تھا۔ ماہم کو گیٹ لاک دیکھ کر مایوسی ہوئی اور جلد سے جلد یہاں سے بھاگنا تھا اور اس کے پاس کوئی اور راستہ نہیں تھا۔ رات کے 12 بجے عمیر نے ہادی اور فوزیہ سے اجازت لی اور گھر کی طرف چل پڑا۔ گھر میں داخل ہو کر اس نے گیٹ اندر سے لاک کیا تھا اور پیچھے مڑا تو وہ حیران رہ گیا۔ کیا دیکھتا ہے، ماہم کے ہاتھ میں عمیر کی پسٹل تھی اور ماہم گیٹ کھولو، ماہم نے کہا اور عمیر نے مسکراہٹ کے ساتھ ہی ماہم کو دیکھا اور 2 قدم آگے بڑھا اور اس کو قریب ہوتے ہوئے ماہم سے کہا، مم میں کہتی ہوں گیٹ کھولو۔ ماہم کے ہاتھ اور آواز دونوں کپ کپا رہے تھے۔ عمیر اس کو دیکھ کر مسکرا، گن مجھے دو، عمیر نے آگے بڑھتے ہوئے کہا۔ نہیں، جلدی گیٹ کھولو ورنہ میں گولی چلا دوں گی، ماہم نے پیچھے ہٹتے ہوئے کہا۔ مجھے دو، عمیر نے آگے بڑھتے ہوئے ماہم سے کہا، گن مجھے دو نہیں تو نہیں، جلدی سے گیٹ کھولو، ماہم گھبراتے ہوئے اس کو، ورنہ میں گولی چلا دوں گی، ماہم نے پیچھے ہٹتے ہوئے کہا۔ یہ کھیل نہیں ہے، گن دو نا، عمیر نے مسکراتے ہوئے آگے بڑھ رہا تھا اور میں کہتی ہوں گیٹ کھولو، ماہم نے بے بسی سے کہا۔ وہ مزید پیچھے ہوئی اور دیوار کے ساتھ لگی۔ عمیر مزید آگے آیا اور ماہم سے گن لے لی۔ اب گن عمیر کے ہاتھ میں تھی۔ ماہم خوف سے تھر تھر کانپ رہی تھی، اس نے سختی سے آنکھیں بند کر لی۔ عمیر اسے دیکھتا رہا۔ آئندہ ایسا استقبال کرنا ہو تو بتا دینا، میں تیاری کر کے آؤں گا، عمیر نے مسکراہٹ سجاتے ہوئے کہا۔ بچی کے رونے کی آواز آئی تو دونوں ایک دم کمرے کی طرف بھاگے۔ وہ رو رہی ہے، ماہم نے آنکھیں بند کیے ہی کہا تھا۔ کون؟ عمیر نے اسے تنگ کرنے کے لیے پوچھا۔ تو زویا، ماہم نے گھبراتے ہوئے کہا۔ ویسے زویا کچھ زیادہ لمبا نام نہیں، آئی تھنک اگر تم اس کا نام زوبیار کہتی تب تک ٹھیک تھا۔ عمیر ابھی بھی مسکرا رہا تھا۔ ماہم بھاگ کر بیڈ روم میں چلی گئی، زویا کو چپ کروانے لگی۔ عمیر روم میں آیا تو زویا اور ماہم سے بیڈ پر سو رہے تھے۔ عمیر آہستگی سے صوفے پر لیٹ گیا۔ صبح 5 بجے ماہم کی آنکھ کھلی، اسے یاد تھا کہ اسے اب سارا دن کا کام کرنا ہے۔ اب جھاڑو اٹھائی اور کان لگانی شروع کر دی، ساتھ ساتھ آنسو بھی روان تھے۔ ابھی وہ ایک کمرے میں جھاڑو لگا کر نکلی تھی کہ وہاں عمیر آ گیا۔ اس نے جھٹکے سے ماہم سے جھاڑو چھینا اور دور پھینک دیا۔ تم پاگل ہو، باہر کتنی سردی ہے اور تم چلو جا کر سو جاؤ، عمیر نے غصے سے کہا۔ ماہم عمیر کو دیکھتی رہی اور اندر چلی گئی۔ عمیر کا رویہ بہت بدل رہا تھا، وہ ماہم کو روز کھانا کھانے پر مجبور کرتا، گھر کے کاموں کے لیے میڈ آتی تھی۔ عمیر زویا سے خوب کھیلتا مگر ماہم اب بھی اسے ڈرتی تھی۔ عمیر اب بھی دفتر جاتے ہوئے گیٹ لاک کر جاتا تھا اور نہ ہی ماہم کو اس نے موبائل لے کر دیا تھا، وہ ماہم کو کھونے سے ڈرتا تھا۔ آج عمیر بہت خوش تھا، اس کا پروموشن ہوا تھا۔ گھر آتے ہی اس نے زویا کو اٹھایا اور ماہم اور زویا کو شاپنگ کر لے گیا۔ ماہم اور زویا کے لیے خوب چیزیں خریدی۔ وہ کار میں بیٹھے، ماہم کو اور زویا کو، کار میں بیٹھو، میں ذرا رات کا کھانا پیک کروا کر لاتا ہوں، عمیر نے کہا۔ وہ شاید بھول گیا تھا کہ ماہم اب بھی اس پر اعتبار نہیں کیا تھا، یہی موقع تھا، ماہم کو مناسب لگا اور عمیر کو جاتے ہی وہ زویا کو لے کر کار سے نکل کر بھاگی، یہی موقع ماہم کو مناسب لگا، عمیر کے جاتے ہی وہ زویا کو لے کر کار سے نکل کر بھاگی۔ عمیر واپس آیا تو دیکھ کر ایک دم شاکڈ ہو گیا۔ ماہم، ماہم، عمیر نے آوازیں دی مگر وہ آس پاس کہیں نہیں نظر آئی۔ وہ تو اب تم بھگتو گی، ماہم اب تم بھگتو گی، عمیر نے غصے سے کہا۔ عمیر بازار میں گیا، کچھ دور کافی لوگ جمع تھے، وہاں سے ماہم کے رونے کی آوازیں آ رہی تھی۔ پلیز مجھے بچا لے، وہ مجھے مار دے گا، ماہم لوگوں سے درخواست کر رہی تھی اور لوگ اس کو دیکھ رہے تھے، بازار میں تماشا لگ چکا تھا۔ ایک دم بہت زیادہ عمیر کو شدید غصہ آیا مگر وہ جانتا تھا کہ اسے اب کیا کرنا ہے۔ کچھ ہی دیر بعد کچھ لوگ ماہم کو پولیس اسٹیشن لے آئے۔ سر، مجھے اور میری بچی کو اس درندے سے بچا لیں، میں اس کی قید میں رہنا نہیں چاہتی، ماہم نے روتے روتے نظریں اٹھائیں تو وہ شاکڈ تھی۔ سامنے ایک کرسی پر عمیر بیٹھا تھا۔ سر، یہی ہے وہ عورت جو میری بیٹی کو لے کر بھاگی ہے، عمیر چلایا۔
نہیں سر، یہ میری بیٹی کو مار دے گا، ماہم چلائی۔ میں بچی کا باپ ہوں، مجھے میری بچی چاہیے۔ عمیر نے زور سے چلایا اور ایک دم اوئے کیا تماشا لگایا ہوا ہے تم لوگوں نے؟ انسپیکٹر صاحب بولے۔ اوئے محسن، اس بچی کو لے جا کر چائلڈ پروٹیکشن کے ادارے کے حوالے کرو، تب تک کورٹ کا فیصلہ نہیں ہو جاتا تب تک بچی سرکاری تحویل میں رہے گی۔ انسپیکٹر نے فیصلہ سنایا۔ نہیں، میری بیٹی کو کسی کو نہیں دوں گا، یہ میرے بغیر نہیں رہ سکتی۔ ماہم چیخی۔ او بی بی، یہ فیصلے جذبات کے مطابق نہیں ہوتے، اور لے جا کر بچی کو انسپیکٹر کے اہلکاروں کو اشارہ کیا۔ زویا کو ماہم کی گود سے لے لیا گیا تو زویا نے رونا شروع کر دیا۔ نہیں نہیں نہیں، میری بیٹی کو دے دو پلیز، ماہم چلائی۔ او بی بی، باہر جا کر ہنگامہ کرو، تماشا مت لگاؤ یہاں۔ انسپیکٹر نے ڈپٹ کر کہا۔ عمیر وہ میری بیٹی کو لے گئے، پلیز عمیر کچھ کرو نا، عمیر پلیز۔ ماہم نے عمیر کو گریبان سے پکڑا اور چیخا۔ عمیر نے ایک جھٹکے سے اپنا گریبان چھڑوایا اور باہر نکل گیا۔ عمیر بھائی، ماہم کی طرف سے ہم معافی مانگ رہے ہیں، پلیز آپ دونوں صلح کر لیں۔ فوزیہ نے عمیر کو سمجھانے کی کوشش کی، مگر عمیر کا غصہ تو کم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ فوزیہ، ہادی اور ماہم عمیر کے گھر آئے تھے، مگر اب عمیر کی ضد تھی کہ اسے بھی ماہم کے ساتھ نہیں رہنا۔ ماہم کب سے زویا کا سوچ سوچ کر نڈال ہو رہی تھی۔ عمیر پلیز، زویا بہت چھوٹی ہے، وہ رو رہی ہوگی نا میرے بغیر۔ ماہم گڑ گڑائی۔ آئی ایم سوری، پلیز اسے واپس لے آئیں۔ سوری مس ماہم، اب جو بھی بات ہوگی وکیل کے تھرو ہوگی۔ عمیر کہتے ہی اٹھ کھڑا ہوا۔ عمیر میری بات سن، ہادی نے کہا۔ اب بات کے لیے کچھ بچا نہیں ہادی، مجھے وکیل سے ملنے جانا ہے، سو پلیز۔ عمیر اب ضد پر اڑ رہا تھا۔ عمیر کمرے سے باہر جانے لگا تو ماہم اس کے پیچھے دوڑی، اسے شرٹ سے پکڑ کر کھینچا اور جھٹکا دیا۔ میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گی۔ ماہم نے عمیر پر تھپڑوں کی بارش کر دی اور عمیر اس کے سامنے کھڑا دیکھ رہا تھا۔ ہادی نے ماہم کو روکنے کی کوشش کی، مگر عمیر نے اسے ہاتھ سے اشارے سے منع کر دیا۔ ماہم پاگلوں کی طرح عمیر کو مار رہی تھی۔ عمیر چپ چاپ اس کے سامنے کھڑا تھا۔ ماہم کا ذرا خوف ختم ہو گیا تھا۔ تم ظالم ہو، نفرت کے قابل بھی نہیں ہو تم۔ ماہم چیخی اور زوردار چیختی چلاتی رہی۔ نام کیا سمجھتے ہو تم خود کو؟ اور ماہم چلائی اور اتنی چلائی، مجھے میری بیٹی چاہیے، سنا تم نے؟ ماہم نے عمیر کو دھکا دیتے ہوئے کہا۔ عمیر اس کے سامنے ایک دم کھڑا رہا۔ وہ اب منہ چھپا کر رونے لگی۔ بس ماہم، ہو گیا، ابھی رونا اور مارنا ہے مجھے؟ عمیر کی آواز پر ماہم نے نظریں اٹھا کر عمیر کو دیکھا۔ ہوئی نہ تکلیف اور درد، اور اب زویا کو صرف 4 گھنٹے ہوئے ہیں اور تم پاگل ہوگی۔ میرا سوچو، میں اپنے ذہن سے کیسے 10 سال نکال دیتا، جو سب میں نے اپنی ماں کے ساتھ ہوتا دیکھا تھا۔ عمیر کپکپاتی آواز میں بولا۔ ماہم چپ چاپ اسے دیکھے گی۔ پتہ ہے زویا، یہ ماں اور اولاد کا رشتہ ہوتا ہی ایسا ہے، جب کسی ماں کی اولاد چھوٹ جائے تو انسان پاگل ہو جاتا ہے۔ عمیر کی آنکھ سے آنسو گرے۔ ہماری زندگی کی کہانیاں سننے والے کہانی کا ایک رخ دیکھ کر فیصلہ سنا دیتے ہیں کہ فلاں شخص ظالم ہے۔ جانتی ہو کیوں؟ کیونکہ انہوں نے اس ظالم شخص کی زندگی کا وہ دور نہیں سنا ہوتا جب وہ ظالم ظلم کا شکار رہا۔ عمیر بول رہا تھا۔ میں مانتا ہوں میں نے غلط کیا، مجھے معافی بھی مانگنی چاہیے تھی، مگر تم یقین کرو میں اس حد تک شرمندہ تھا کہ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کہاں سے معافی مانگوں اور کس بات کی معافی مانگوں، کس ظلم کی معافی مانگوں۔ عمیر کی آنکھوں میں آنسو میں ڈوبی ہوئی تھی۔ پلیز مجھے معاف کر دو گی، کرو گی نا معاف؟ عمیر نے ہاتھ جوڑتے ہوئے کہا۔ 5 سال بعد دیکھو نا بابا، ایان نے مجھے مارا۔ 5 سالہ زویا نے اپنے 4 سالہ بھائی کی شکایت لگاتے ہوئے کہا۔ بابا، میں نے کچھ بھی نہیں کیا، یہ ہر بات کیوں رو پڑتی ہے؟ ایان نے معصومیت سے کہا۔ بیٹا، زویا آپ کی ماما پر گئی ہے نا، اس لیے۔ عمیر نے ماہم کو آنکھ مارتے ہوئے کہا۔ ماہم مسکرا دی۔ یہ مسکراہٹیں اب ان کے گھر میں ہر سو ہر جگہ پر تھی۔ امید کرتی ہوں ناظرین آپ کو یہ ناول پسند آیا ہوگا۔